معراج انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ یہ اتنا عظیم سفر مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مشکل اور سخت ٹائم میں ہوا۔ پہلے مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا گیا۔ The boycott stands. By the spirits, let it be sealed. It is done. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ پھر طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا، جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل دور میں انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا۔ ایک دن مکے میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکے سے بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئی۔ آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا۔ پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے رائٹ سائڈ جنت کے لوگ اور ان کے لیفٹ سائڈ جہنم کے لوگ تھے۔ Please God, have آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا انہیں سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دونوں کزنس ہیں۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے بنی اسرائیل کے قوم فلسطین میں پیدا ہوئی۔ ان دونوں پیغمبروں کی زندگی بہت ہی مشکل حالات میں گزری۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 دفعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے تقریباً 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے۔ ان کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس کام میں شامل کریں، تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی نبی بنے، اور ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک ایسے نبی سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، 136 ٹائمز، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پر گئے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں 4 نہریں بہہ رہی تھیں، 2 اندر کی طرف اور 2 باہر کی طرف۔ اس بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے، آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیسے دیکھتا، وہاں تو نور کا پردہ تھا۔ یہاں اس عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، نماز، جو پچھلے 1400 سال سے پورے دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی کیونکہ مکے میں مسجد بنانا امپاسبل تھا، لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت ان 50 نمازوں کو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، اس لیے آپ واپس جائیں اور نمازوں کو کم کرنے کی درخواست کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے درخواست کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا 40 بھی مشکل ہے، واپس جا کر اللہ سے درخواست کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں۔ تو اس طرح آنا جانا چلتا رہا اور آخر 5 نمازیں متعین ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کرانے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گناہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ اس بارے میں تفصیل سے دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مکے میں سب لوگ سو رہے تھے۔ آخر یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو پورا واقعہ سنایا، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی نہیں گئے۔ لیکن اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یادداشت کو اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اسی طرح جس طرح آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس سے وہ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ کو پناہ دی تھی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً سچ بات ہوگی، جس کے بعد ان کا نام ابو بکر صدیق پڑھا۔